نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں آج کے دور میں جن مصیبتوں سے ہم گزر رہے ہیں اور جو دو چار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم اللہ کریم کے بہت زیادہ ناشکرے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں جب بھی کوئی کیا حال ہے، کاروبار کیسا ہے، برباد ہو گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے یار، بڑی مشکل ہو گئی ہے، اور گھر میں 10 مرتبہ منگا کے باہر سے وہ چیزیں کھاتے ہیں، الامان والحفیظ، یعنی لوگوں کے بچوں کو 3 دن میں ایک دفعہ کا کھانا ملتا ہے، اور یہ ایک دن میں گھنٹے کے اندر 6 چیزیں مختلف قسم کی منگا کے کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ وہ چیزیں جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، لیکن ہم لوگوں سے چھپانے کے لیے، رشتہ داروں سے چھپانے کے لیے، اپنے محلے والوں سے چھپانے کے لیے، باقی لوگوں سے چھپانے کے لیے، چھپانے کی اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ جب صدقہ خیرات کریں گے وہ چھپانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ آپ کے لیے بذات خود ایک ایسا صدقہ بن جاتا ہے جو آپ کو ہی، آپ کے کاروبار کو، آپ کے پیسے کو، آپ کے گھر کو، آپ کی عزت کو ہر قسم کی نظر سے اور ہر قسم کی جو ہے تو جادوئی اثرات سے یا حسد کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طریقے سے ہم تاجر جو ہیں لوگوں کو قرض دیتے ہیں، قرض لیتے بھی ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب چیز ہم نے دیکھی ہے، آج کل آپ کو قرض دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں قرض دار کو گاڑیوں میں ڈال کے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو ظلم کرتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اس سے کچھ حکومت تو ہماری جس طریقے کی ہے اور ادارے ہمارے جس طریقے کے ہیں سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، نہ اداروں پر کوئی بھروسہ رکھے اور نہ ان حکومتوں پر۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور صحابہ اکرام نے جس طریقے پر عمل کیا، اس عمل نے ان کو کس طریقے سے نجات عطا فرمائی، تو آپ حیران ہوں گے۔ میں آج 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مختلف طریق پر آئی ہیں، یعنی ہر شخص کا مختلف اس میں ایک کردار اور ایک اخلاق اور ایک رویہ اور ایک بیہیویئر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان حدیثوں کو سنیں، ٹھیک ہے، اور اس ترجمے کو یاد کریں، ان حدیثوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد آپ اگر تاجر ہیں تو اس طریقے سے، دفتر میں ہیں تو اس طریقے سے، یعنی جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ پہلی حدیث جو ہے تو وہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال اوتی اللہ تعالیٰ بعبد من عبادہ اتاہ اللہ مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على المؤسر وأنذر المقصر فقال الله عز وجل أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من فقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں، بہت مختصر سی آپ کو، آپ سمجھدار لوگ ہیں، بہت مختصر میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندے کو لایا جاتا ہے اس کے بندوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا اللہ مال، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا میں کیا عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی بندوں کا افعال پوشیدہ نہیں ہے، ان کی باتیں پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے سوال کرتے ہیں۔ قال، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا، یا ربی، اے میرے رب، آتیتنی مالک، آپ نے مجھے اپنا مال عطا فرمایا، فکنت ابایع الناس، تو میں لوگوں کے ساتھ، اس مال کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کیا کرتا تھا اس مال سے، وکان من خلقی، یعنی کاروبار وغیرہ کرتا تھا، کسی کو پیسے دیے، کسی سے جو ہے تو قرض لیا، کسی کو قرض دیا، کسی کو مال ادھار دے دیا، کسی سے مال جو ہے تو اس طریقے سے۔ وکان من خلقی، وہ کہتے ہیں کہ میرے جو اخلاق تھے اس میں ایک چیز تھی، وہ تھا الجواز، یعنی میں درگزر کیا کرتا تھا۔ فکنت اتیسر علی المؤسر، یعنی جس آدمی کے پاس پیسے ہوتے تھے میں اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، نرمی برتا کرتا تھا،
کس طریقے سے نرمی برتتا تھا. مثلا ایک آدمی کے پاس 100 روپے کا قرض ہے اس کا, ٹھیک ہے جی, تو اس کو یہ کہتا ہے میرا 100 روپے مجھے دو, تو کہتا ہے میرے پاس تو 70 روپے ہیں, باقی 30 روپے میرے پاس جو ہے نا وہ میں نے اپنے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو ہماری طریقے کے اخلاق نہیں تھے ان کے, کہ جو بندے آگے بندوقیں پستولیں لے کر اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا, پولیس سے بھی لاب جاب کی اور پولیس سے بھی جا کر ملے اور رشوت ان کو بھی دی اور اس کو بھی دی اور اس کو بھی دی, اور جو 1000 روپے کا قرض تھا اس کو 2000 تک پہنچایا اور مار پیٹ کر کے لے. نہیں, اس طرح نہیں تھا. کہتے ہیں میں اس کو معاف کیا کرتا تھا, تو اس سے کیا کرتا, وہ 70 لے لیتا اور 30 معاف کر, 30 اس کو چھوڑ دیتا کہ اسے تو اپنا خرچہ چلا, اگلے مہینے یا 2 مہینے بعد مجھے دے دینا. تو کہتا میرا یہ تھا کہ میں جس کے پاس پیسے ہوتے تھے میں اس سے بھی درگزر کرتا تھا, اس کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا, وقت دے دیا کرتا تھا. انظر المعسر, اور جو کہ غریب تنگ دست تھا میں اس کو مہلت دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اخلاق کو دیکھ کر کیا کہا, فقال اللہ عز وجل, جب اس نے یہ بات اللہ کریم کو سنائی تو اللہ نے اس سے کیا فرمایا, انا احق بذا منک تجاوزوا عن عبدی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بڑا حق رکھتا ہوں, میں اس سے زیادہ اخلاق میں تجھ سے بلند ہوں کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں. لہٰذا تو نے جس طرح ان لوگوں کے ساتھ نرمیاں برتیں اور آسانیاں ان کے لیے پیدا کی, آج میں تیرے معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہوں. فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے سے درگزر کرو اور لے جاؤ اس کو. کس طرف؟ ظاہر ہے جنت کی طرف. یہ ایک حدیث اس کا ترجمہ. آپ اگر تاجر ہیں کیا پیسہ کرتے ہیں, آپ نے اگر کسی کو 200 روپے قرض دیے ہیں اور آپ کے بینک میں 200,000 روپیہ پڑا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو بخشنے کو تیار نہیں ہے 200 روپے. اگر آپ اس طریق پر چلیں گے اور ان کو معاف کریں گے, ان کو درگزر کریں گے اور ان کو آسانیاں دیں گے, تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا. دوسری حدیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوسب رجل ممن کان قبلکم, کہ تم سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے ایک شخص تھا, اس کا حساب کیا گیا, فلم یوجد له من الخیر شیء, تو اس کے پاس بھلائی سے کوئی چیز بھی نہ تھی, الا انه کان یخالط الناس, مگر ایک چیز اس کے پاس تھی, یعنی کوئی خیر نہیں تھی اس کے پاس, اس نے کوئی دنیا میں ایسا نیکی کا کام نہیں کیا تھا کہ جو وہ کرتا اور اس کے پاس وہ کام نکلتا, سوائے ایک چیز کہ اس کے پاس جو نکلی جو اتنی بھاری تھی کہ اس کو اس کا کتنا بڑا اجر ملا وہ ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو الا انہ کان یخالط الناس, وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا, وکان موسرا, اور وہ کیا تھا, آسانی پیدا کرنے والا تھا, فکان یامر غلمانہ, تو اپنے غلاموں کو یہ حکم کرتا ان یتجاوزوا عن المعسر, کہ جو تنگ دست ہو اس سے درگزر کرنا, اس کو مہلت دے دینا جو تنگ دست ہو. اس کے بعد پیسے نہ ہونا تو جھگڑا نہیں کرنا, زبردستی نہیں کرنی, مار پیٹ نہیں کرنی, اس کو اٹھا کے لے کر نہیں آنا ہے, اس کے اوپر پولیس یا کچہری میں یا جا کر جو ہے تو کوتوالی میں مقدمے نہیں ڈالنے, بلکہ اس کو درگزر کرنا, اس کو مہلت دے دینا کہ چل بھائی 1 مہینہ اور لے لے, 2 مہینے اور لے لے, جب تیرے پاس ہو تو آ کر مجھے دے دینا. قال, تو نپاس فرماتی ہے, قال اللہ تعالی, تو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر نحن احق بذلک منہ تجاوزوا عنہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سے زیادہ بڑا حق رکھتا ہوں, میں تو اس سے زیادہ بلند اخلاق کا مالک ہوں کہ اس نے اس تنگ دست کے ساتھ یہ بہترین معاملہ کیا کہ اس کو کہا کہ اس کو مہلت دے دو, تو میرے بندے سے صرف نظر کرو, میرے بندے کو چھوڑ دو, میرے بندے کو مہلت دو. اب دیکھیں میں آپ کو مختلف جو ماحول ہے, مختلف جو حالات ہیں, یعنی معاشرتی حالات ہیں, اس کے اندر دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیں اس بندے کا رویہ کیا ہے, وہ کس طریقے سے انسانوں کے ساتھ, کس طریقے سے ان 2 افراد کا. اب تیسری بہت ساری حدیث ہے اس معاملے میں, لیکن تیسری حدیث میں ایسی لے کر آتا ہوں جو ہمارے اس معاشرے کی ایک پریکٹیکل کیفیت ہے. اور یہ حدیث روایت کی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فرماتی ہے ابا قتادہ, عبداللہ بن ابی قتادہ, ابو قتادہ جو ہے نا ان کے بیٹے اس کو روایت کرتی ہیں, کہتے کہ ان ابا قتادہ طلب غریبا, کہ ابو قتادہ یعنی جو عبداللہ ہیں ان کے والد ابو قتادہ جو ہیں, کہتے ہیں ان کا ایک قرض دار تھا, تو فتوار عنہ, جب یہ اس کے گھر گئے تقاضا کرنے کے لیے تو وہ چھپ گیا, ٹھیک ہے یہ چھپ گیا, ثم وجدہ,
پھر کچھ عرصے بعد وہ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 2 دن بعد 3 دن بعد وہ ان کو مل گیا. تو اس نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ فقال انی معسر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نا تنگ دست ہوں, میں اس وقت پریشانی کے حال میں ہوں. قال اللہ ہی, تو حضرت ابو قتادہ نے کہا تجھے قسم ہے اللہ کی کہ تو تنگ دست ہے. تو وہ جو تھے نا بندے جو قرضدار تھے, انہوں نے کہا اللہ ہی, مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں تنگ دست ہوں. قال, تو فرماتی ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہیں فرماتی ہیں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. قال, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے, من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ, کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے, فلینفس عن مؤثر او یدع عنہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ تن دست کو وقت دے, اس سے جو ہے تو درگزر کرے یا اس کا قرض معاف فرما دے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو یہ بات بتائی ابو قتادہ نے, تو انہوں نے دونوں میں سے ایک فعل ان کے ساتھ کیا, دونوں میں جو اس جگہ پر ذکر ہے, مطلب انہوں نے اس کو معاف کر دیا. اس کو جو قرض تھا وہ کہا کہ بس میں نے تجھے قرض ہی معاف کر دیا, میں نے تیری دنیا کی تکلیف دور کر دی. اب دیکھیں یہاں پر جو یہ کردار ہے نا ہمارا, جو اخلاق ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے قرض, آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اندر ہوتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر کھو کے, میں گھر پر نہیں ہوں. تو بچے آ کر کہتے ہیں ابو تو بھی گھر سے نہیں آئے, تو باہر آدمی کھڑا ہو کر پہلے اس کی ماں بہن کو گالیاں دیتا ہے, پھر اس کو گالیاں دیتا ہے, پھر سارے جہان کو بتاتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں میرے, اس کے بعد اس کو بے عزت کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے. تو کہ اس انسان نے کہ اللہ کا کوئی حق دبایا نہیں ہوگا, کہ اللہ کا کوئی حق کے اندر یہ آیا نہیں ہوگا, یا اس سے دنیا میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اگر روز حشر اس کو جو ہے تو سر عام لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کریں, اس کو کہیں تو نے یہ کام کیا تھا, تو بتائیں اس شخص کی حالت کیا ہوگی. ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس درجے کا سمجھے کہ جس درجے میں پیغمبر بھی اپنے آپ کو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, یعنی وہ گناہوں سے معصوم ہے, اس کے باوجود وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہو. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے جو دوست ہیں, بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, احباب ہیں, ان کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے کہ جو اللہ کے پاس گئے, انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا. ان کے اندر تینوں قسم کے جو لوگ تھے اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر, اور یہ جو ہے نا کون لوگ تھے جی, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی پہلے کے لوگ تھے. ان کے اخلاق کو بھی ہمیں اپنے اخلاق میں ڈالنا چاہیے. تو کیا ہوا, ہر ایک نے دوسرے کو معاف کیا. اور یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم آج اگر کسی کو قرض لینے کے لیے جائیں تو اس کے بعد ہم اس کو بے عزت کرتے ہیں. بلکہ آپ اس طرح کریں, اگر کہ آپ کے پاس اربوں روپے پڑے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, لاکھوں روپے پڑے ہیں, تو ان کو پڑے رہنے دیں اپنے پاس. تو جس سے مانگنے گئے ہیں نا اس کو بخش کر آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے پڑے ہوئے پیسوں میں جو بینکوں میں رکھے ہیں, گھر میں پڑے ہیں, ان میں ایک برکت رکھ دے گا. آپ کے دکان میں جو مال پڑا ہے اس میں ایک برکت آ جائے گی. آپ اگر تاجر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حشر نبیوں میں, شہیدوں میں اور اولیاء میں کرے گا, صدیقین میں کرے گا. لیکن اگر آپ اس طرح کے ہیں کہ کروڑوں روپیہ آپ کے پاس پڑا, میں تو تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی ان برباد لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر کرے گا. آپ کا حشر ان برباد لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ جن کا باوجود یہ کہ اتنی نعمتیں لے کر وہ جا تو ان کا یہ حال ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, میرے والد صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا اس شخص کا. چلیں میں آپ کو یہ قصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں آپ کو اس کو سناؤں گا. اور یہ بڑا ہی اعلیٰ قصہ ہے, کیونکہ اس قصے کو دیکھ کر یہ قبر کے اندر یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, آج کل تو یہ واقعات بھی نظر نہیں آتے نا, کیونکہ لوگوں کے ایمان ختم ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھانی بھی چھوڑ دی ہیں. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں, اور جنہوں نے یہی کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں, دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں. اہل سنت والجماعت کے جو نوجوان ہیں اسپیشلی ان سے میری یہ گزارش ہے, کیونکہ باقی تو معاملات آپ کو پتہ ہے, ایک سوائے اہل ناجیہ جو اہل سنت والجماعت ہے, اور یہ لونڈے لپاڑے جو آئے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں. ان کی اگر یہ بات ہوتی نا وہ تو پھر کیا بات تھی. بس آپ یہ کریں جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں, ان احادیث کو اپنے لیے سرمایہ سمجھیں, ان احادیث کو یاد کریں. یاد کرنے کے بعد اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ کریں, لوگوں میں تذکرہ کریں. آپ کی نجات بہت ہی آسان اور بہت ہی یقینی ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.